بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غسل کا بیان چل رہا ہے اور آپ حضرات نے مسائل غسل سماعت کیے۔ سنا کہ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں، نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 ظاہر تمام بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض جو ہے وہ غسل کے اندر ہوتے ہیں۔ ہر ایک فرض سے متعلق اور اسی سے جڑے ہوئے مسائل آپ حضرات نے سماعت کیے۔ بہت ضروری مسئلہ آج آپ کے گوشے گزار کرنا ہے۔ اس سے قبل آپ حضرات اپنی توجہ کو پوری طرح میری طرف رکھیں، اور بعد میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بات رہ جائے تو بلا تکلم معلوم کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسئلہ سنا کہ تمام بدن پر پانی بہانا غسل کے اندر فرض ہے۔ سر کے بال کی نوک سے لے کر پیر کے تلوے تک اور ناخن تک ہر ایک عضو پر پانی بہہ جانا 2 بوند کی مقدار یہ فرض ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ باقی رہ گئی تو غسل انسان پاک ہی نہیں ہوگا، ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا، اگرچہ وہ سمندر میں غوطہ لگا لے، لیکن اگر جگہ جسم کی باقی رہ گئی ایک بال کی مقدار بھی تو پاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی زخم ہو جاتا، پھوڑا پھنسی یا پھر چوٹ لگ جاتی ہے، تب ایسی صورت میں پٹی بنتی ہے۔ ایک تو وضو کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر ہاتھ میں لگی چوٹ اور ہاتھ میں جو ہے پٹی باندھنا ہے۔ اب نماز کے لیے چلے یا ناپاک ہو گئے غسل کرنے کے لیے چلے، اور مسئلہ یہ سنا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے، تو اب یہ پٹی جو بندھی ہے اس کے نیچے جو جگہ خالی بچی ہے اس کو کیسے دھویا جائے؟ تو مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات تو حضور صدر الشریعہ نے بیان فرمائی کہ جتنی جگہ چوٹ لگی ہو پٹی ویسے ہی بندھوائی جائے کہ جتنی سے کام چل جائے، فالتو کی پٹی جو زیادہ جگہ میں لپیٹ دی جاتی ہے اس سے بچا جائے۔ ڈاکٹر سے کہا جائے کہ آپ اتنی جگہ کا استعمال کریں جو جگہ اس کے لیے کافی ہو۔ یہاں اگر بازو پر چوٹ لگی اتنی جگہ پر، ظاہر سی بات ہے جب یہاں چوٹ لگی تو پٹی جو لپیٹ کے باندھے گا، تو یہ جو جگہ ہے یہاں تو چوٹ نہیں ہے، تو اب یہ غسل کے اندر اور اگر وضو کے اندر یہاں پر لگی ہے تو اتنی بھی جگہ چوٹ لگی ہے، لیکن یہ باقی جگہ تو خالی ہے، لیکن اس کو پٹی لپیٹتا ہے وہ، تو جو نیچے کی جگہ ہے لپٹنے والی اس جگہ کا کیا حکم ہے؟ تو بیان فرماتے ہیں کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو، اگر اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، ضرر کا معنی آتا ہے تکلیف، اگر اس پٹی کو کھولنے میں تکلیف ہو یا کوئی حرج واقع ہو، کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی کو بہانا تکلیف دے، تب ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سے مسح کر لیں۔ اس کے اوپر سے مسح کا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ پانی بہایا نہیں جاتا مسح کے اندر، مسح کے اندر صرف تر پانی لیا جاتا ہے اور تر پانی لے کر کے اس کے اوپر سے ہاتھ پھیر دیا جاتا ہے، صرف مسح کر لیں۔ یہ تو ایک صورت ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے، اس کی مثال بھی دے رہے ہیں کہ مثلا بازو پر ایک طرف زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی حصے کا دھونا فرض ہے۔ فرماتے ہیں اگر ناممکن ہو، اگرچہ یوں ہی کھول کر پھر ویسی نہیں باندھ سکے گا، مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر چلو کھول تو لے گا، اس کے نیچے پانی بہا بھی دے گا، لیکن بعد میں جو پٹی جیسے بندھی تھی ویسے نہیں باندھ پائے گا، اور ویسے نہیں باندھ پائے گا تو زخم جو ہے وہ زیادہ دنوں میں ٹھیک ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو پھر مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں ایسی صورت میں
پھر جتنی جگہ پر پٹی بندھی ہے اتنے جگہ پر زخم تھا، پورے بازو پر پٹی بندھی ہے تو ساری پٹی پر مسح کر لے، اس کو کھولے نا، ضرر میں پڑنا پڑے، تکلیف میں نہ پڑے، حرج میں نہ پڑے، اسی کے اوپر سے مسح کر لے۔ کیونکہ بعض حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ وضو یا غسل کے لیے آتے ہیں تو وہ مرض بڑھتا رہتا ہے اور وہ پٹی کھول دیتے ہیں، پٹی کھول دیتے ہیں، حالانکہ پٹی جب بندھی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اسی کے اوپر سے مسح کر لیا جائے اور اس کو کھولا نہ جائے۔ اور اگر وہ ٹیپ والی پٹی چلتی ہے، 2 پٹیاں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے پٹی باندھی، چاروں طرف سے وہ ٹیپ لگا دیتے ہیں تو وہ اتنی جگہ کو کور کرتی ہے، اگر اس سے کام چلتا ہو تو پوری نہ لپٹوائی جائے، اگر اسی سے کام چل جائے تو پوری نہ لپٹوائی جائے، منع کر دیا جائے۔ تو اس چیز کا جو ہے، کیونکہ یہ جڑا ہے ہماری نمازوں سے، یہ مسئلہ جڑا ہے ہماری پاکی سے۔ ظاہر سی بات ہے اگر چوٹ لگتی رہتی ہے، پھوڑا پھنسی نکلتے رہتے ہیں، اگر ہم نے مسئلے کا خیال نہیں کیا تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے غسل بھی نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے مسئلے کی نوعیت سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اگر کچھ معلوم کرنا ہو، نہ سمجھ میں آیا ہو، ایک بار نہیں آپ 1000 بار معلوم کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس میں یہ بیان فرماتے ہیں، زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو۔ آشوب چشم سمجھتے ہیں؟ فارسی کا لفظ ہے، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، آشوب کہتے ہیں بہنا، پانی کا بہنا، تو آشوب چشم کہتے ہیں آنکھ دکھنے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ دکھنا۔ کتنا مٹھاس ہے نا فارسی میں نے کہا آنکھ دکھنا، ایسا لگ رہا بھونڈا، جب آشوب چشم تو ایسا لگ رہا ہے سنو اور مزہ آ رہا ہے، جیسے منہ میں مٹھائی آ گئی ہو۔ آشوب چشم فارسی کی ایک الگ نوعیت تھی۔ ہندوستان کے اندر جب حکومت تھی نا بادشاہوں کی، مسلم بادشاہوں کی، تو سب کچھ فارسی میں بات کرتے تھے۔ آج بھی آپ جا کے دیکھو جو جگہیں ہیں نا ان جگہ فارسی لکھی ہوئی ہے، فارسی میں بڑے بڑے ترجمے، بڑے بڑے قرآن کی آیتوں کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی جامع مسجد چلے جائیے وہاں پہ مل جائیں گے آپ جگہ۔ تو فارسی کا لفظ ہے اور اس کا معنی آتا ہے آنکھ بہنا۔ آنکھ بہنے کی بیماری کسی کو ہو یا اس کو اندیشہ ہو کہ ایسی صورت میں اگر میں سر کے اوپر سے پانی ڈالوں گا تو یہ مرض اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور میں نے مسئلہ یہ بھی بتایا تھا کہ آشوب چشم یعنی آنکھ دکھنے کا جو پانی آتا ہے نا وہ ناپاک ہوتا ہے، کپڑے کو اگر لگ جاتا ہے نا کپڑے کو بھی ناپاک کر دیتا ہے اور وضو بھی توڑ دیتا ہے۔ بتایا تھا میں نے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس سے، اور کپڑے پہ اگر ایسے پوچھ لیتے ہیں نا اس طرح سے تو وہ کپڑے کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہمیشہ، کبھی اس کے ضمن میں آنسوؤں کو بھی ناپاک سمجھ لو۔ آنسو کا مسئلہ الگ ہے، نہ آنسو سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ آنسو سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ ہاں آشوب چشم جو پانی ہوگا وہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو زکام آج کل والی نہیں، ہلکی پھلکی، سخت والی، شدت والی زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو، آنکھ بہنا، اور یہ گمان صحیح ہو، صرف اندازہ نہ ہو بلکہ یقین ہو، صحیح پکا یقین ہو اس بات کا کہ سر سے نہانے میں مرض میں زیادتی پیدا ہوگی اور امراض یعنی مرض اس سے پیدا ہو جائیں گے، تب ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ کلی کر کے ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے اور سر کے ہر ذرے پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، غسل ہو جائے گا۔ ایسے ہی سر میں اگر کوئی اور بیماری ہو، کوئی مینٹل ہے اس کا علاج چل رہا ہے، یا اور کوئی اگر پانی سے نہائے گا، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ پانی نہیں ڈالنا ہے سر پر، تو اس کے لیے بھی یہیں پر یہ مسئلہ فٹ ہوگا کہ ایسی صورت میں وہ کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے اور یہ گردن سے لے کر کے نیچے تک نہا لے اور اوپر سے سر کے بالوں میں جو ہے وہ تر پانی ہاتھ کو تر کر لے اور پورے بالوں کو تر کر لے، غسل ہو جائے گا۔ کوئی بھی اور ایسا بیماری ہے جس کی بنیاد پر جو ہے سر میں اگر پانی ڈالے گا تو بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے یا جو مرض ہے وہ بڑھ جائے گا، تب ایسی صورت میں شریعت نے معاف کر دیا ہے، کسی کے اوپر اس کے اوپر زبردستی کوئی چیز نہیں تھوپی ہے۔
ایک مسئلہ اور سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ پکانے والے کے ناخون میں آٹا، روٹی پکانے والے کے، اور لکھنے والے کے ناخون وغیرہ میں سیاہی. عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا. معلوم ہونے کے بعد جدا کرنا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، اور اس سے پہلے جو نماز پڑھی گئی وہ ہو جائے گی. بعض لوگ کتابت کرتے ہیں نا، روشنائی لگ جاتی ہے، اور اس سے پہلے جو لوگ عورتیں آٹا گوندتی ہیں یا باورچی آٹا گوندتے ہیں، وہ آٹا جو ہے ناخنوں میں چلا جاتا ہے، تو اس کو چھڑا لینا چاہیے. لیکن اگر ویسے ہی نہا لیے تو ایسی صورت میں غسل بھی ہو جائے گا اور وہ معاف ہے، نماز بھی ہو جائے گی. لیکن جب پتہ چلا کہ ہاں یہ چیز تھی تو اس کو چھڑانا یہ فرض ہے، معلوم ہونے کے بعد چھڑانا فرض ہے.